بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایات صادق پر بیان ہو رہا تھا۔ اگلی قید ہے باپ کی جگہ بیٹا۔ جب الپ ارسلان ایرانی بادشاہ نے اپنی جاں آفرین کے حوالے کی اور اس کا بیٹا تخت شاہی پر متمکن ہوا اور اپنے باپ کو ایسی جگہ پر رکھا کہ جہاں نہ بیٹھنے کی جگہ تھی نہ تیر اندازی کی یعنی قبر، دوسرے ہی دن بیٹا بہت عمدہ سواری پر سوار ہو کر جا رہا تھا کہ کسی اہل نظر کی نظر میں آ گیا، جس نے دیکھتے ہی کہا، خوب زوال پذیر ملک و زمانہ ہے کہ کل ہی باپ مرا ہے اور آج بیٹا رکاب میں پاؤں ڈالے ہوئے ہے۔ کیا زمانے کا چکر ہے کہ بوڑھا اپنا دور ختم کرتا ہے تو جوان گود سے سر نکال لیتا ہے، گویا جہاں اس گویے کی طرح ہے جو ہر روز نئے گھر کی تلاش میں ہوتا ہے۔ وہ بھی کیا عورت ہے جو ہر رات نئے شوہر کو طلب کرے، آج نیکی کر لے کہ ملک تیرا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کل کسی دوسرے کے پاس چلا جائے۔ اس حکایت سے سبق ملتا ہے، زندگی ایک مسلسل سفر ہے جس کی آخری منزل موت ہے۔ کسی استاد نے شاگردوں سے پوچھا کہ بکری کی ماں نے اس کو جنگل جانے سے منع کیا تھا، مگر اس نے ماں کی بات نہ مانی اور جنگل میں چلا گیا اور شیر کا لقمہ بن گیا۔ کیا خیال ہے اگر وہ ماں کی بات مان لیتا تو بچ نہ جاتا؟ ایک لڑکے نے جواب دیا کہ اگر وہ جنگل نہ جاتا تو شیر سے تو بچ جاتا لیکن انسانوں کا لقمہ بن جاتا۔ اگلی قید بادشاہ کا گدھوں پہ قبضہ۔ غور جو کہ افغانستان کا ایک شہر ہے، اس کا بادشاہ غریب و دیہاتیوں کے گدھوں پر قبضہ کر لیتا اور ان پر اتنا بوجھ ڈالتا کہ بیچارے 2 دنوں میں مر جاتے، کیونکہ چارہ بھی نہ ڈالتا تھا۔ جب زمانہ کسی کمینے کو اختیار دے دیتا ہے تو وہ ظلم کا بازار گرم کر دیتا ہے، جیسے مغرور اور اونچے مکان والا اپنی چھت کا کوڑا نچلی چھت پہ پھینک دیتا ہے۔ ایک دفعہ یہ ظالم بادشاہ شکار کے لیے نکلا، شکار کے پیچھے گھوڑا دوڑایا تو قافلے سے دور نکل گیا، واپسی کا راستہ معلوم نہ تھا۔ ناچار ایک دیہاتی کے ہاں رات کو ٹھہر گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک دوسرا دیہاتی ایک نہایت ہی طاقتور گدھے کو مار رہا ہے کہ گویا ابھی اس کی ہڈی توڑ دے گا۔ بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ کیوں بلا وجہ اس بیچارے کو مارتا ہے؟ دیہاتی نے کہا، تو چپ رہ، اس میں بھی مصلحت ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، بھلا اس میں کون سی مصلحت ہے؟ تو دیہاتی نے جواب دیا، جو خضر علیہ السلام کے کشتی توڑنے میں مصلحت تھی۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، تو ایک ظالم بادشاہ تھا جو صحیح سلامت کشتی پر قبضہ کر لیتا تھا۔ دیہاتی نے کہا، یہاں ظالم بادشاہ ہے جو اس صحیح سلامت گدھوں پہ قبضہ کرتا پھرتا ہے، اس لیے تو اپنی گدھے کی ٹانگیں توڑ رہا ہوں کہ ٹوٹا ہوا مال اپنے پاس رہے تو اس سے بہتر ہے کہ صحیح سلامت ہو مگر دشمن کے پاس۔ اے بادشاہ، آج یہ مظلوم گدھے تو تیرے ظلم کا بوجھ کھینچ رہے ہیں، کل بروز قیامت ان پر ظلم کرنے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ ایسا ظالم سویا ہی رہے تو بہتر ہے جس کا آرام دوسروں کی تکلیف میں ہے۔ دیہاتی کی اس کھری بات نے بادشاہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ساری رات جاگ کر ستارے گنتا رہا۔ صبح ہوئی تو قافلہ بھی بادشاہ کو تلاش کرتا کرتا پہنچ گیا۔ بادشاہ نے رات کی نصیحت کو بھلا دیا، بلکہ اس دیہاتی گستاخ کو ذلت کے ساتھ باندھ کر زمین پہ گرایا اور تلوار نکال کر اس کو قتل کرنے لگا۔ تو جو اس کے منہ میں آیا کہنے لگا، تیرے دور سے بڑھ کر کسی دور میں ظلم نہیں ہوا، تیرا علاج صرف ظلم چھوڑ دینا ہے، نہ کہ مظلوموں کو مار دینا۔ ظالم یہ امید نہ رکھے کہ اس کی نیک نامی دنیا میں پھیلے گی۔ تجھے نیند کیسے آ سکتی ہے جبکہ تیرے ہاتھوں سے ستائے ہوئوں کو نیند نہیں آتی؟ صرف دربار کی خوشامد تجھے قابل تعریف نہیں بنا سکتی۔ منہ پہ تعریف کا کیا فائدہ جبکہ پس پشت ہر کوئی تجھ پر لعنتیں برسا رہا ہے۔ ظالم بادشاہ کے ان باتوں سے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ جاہل دیہاتی کی
کھری کھری باتوں سے اس کو ہدایت مل گئی، ظلم کرنا چھوڑ دیا اور اس دیہاتی کو انعام و اکرام سے نوازا، بلکہ اس علاقے کو حکومت ہی بخش دی۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے، کمینہ اور گھٹیا جب تھوڑا اونچا ہو جاتا ہے تو تکبر کرتا ہے، اور اگر اس کو حکومت مل جائے تو ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ظلم قابل مذمت ہے، اور حق گوئی کا تقاضا ہے کہ ظالم کے منہ پر اس کے ظلم کی مذمت کر کے بمطابق حدیث نبوی افضل الجہاد کا ثواب کمایا جائے۔ نیز کبھی اہل علم سے وہ نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی جو ایک جاہل سے مل جاتی ہے۔ اگلی حکایت، مامون الرشید اور پری پیکر کنیز۔ مامون الرشید جو کہ بنو عباس کا ایک مشہور خلیفہ تھا، اس نے ایک چاند سے چہرے، شاخ گلاب کے بدن، عقل مندوں کی عقل کو حیران کر دینے والی لونڈی خریدی، اور جب اس کے قریب ہوا تو اس نے نفرت کی اور اپنے آپ کو بادشاہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ پہلے تو غصے کی وجہ سے بادشاہ نے چاہا کہ اس کو تلوار سے 2 ٹکڑے کر دوں، پھر سنبھل گیا اور اس نفرت کا سبب پوچھا۔ کنیز نے کہا، تو میرے ٹکڑے کر یا زندہ رکھ، میں تیرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی، کیونکہ تلوار سے تو ایک ہی بار مر جاؤں گی، مگر تیرے منہ کی بدبو
نصیحت کی ان باتوں میں فن سپاہ گری کے وہ زرعی اصول بیان کیے گئے ہیں جو اختصار کے باوجود اس جامعیت کے ساتھ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ ان میں سے اکثر کا ماخذ قرآن و حدیث ہے۔ آیات جہاد میں آپ کو مندرجہ بالا سنہری اصول امن و جنگ چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، جس کو حضرت سعدی نے بڑی محنت کے ساتھ گفتار کے نام سے جمع کیا ہے اور حکمرانوں کو درد دل کے ساتھ پرزور دعوت دے رہے ہیں۔ اگلی حکایت ہے قدردانی۔ جو شخص اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس کو ضرور ترقی دینی چاہیے تاکہ دوبارہ بھی جان دینے کا اس میں حوصلہ پیدا ہو۔ پھر اگر مقابلہ میں یاجوج ماجوج بھی آ جائے تو پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لشکر کو امن کے دور میں خوش رکھ کہ جنگ کی حالت میں تیرے کام آئے۔ امن میں بھی جنگی بہادروں کا ہاتھ چوم، نہ کہ جنگ کا نکارہ بجنے کے وقت۔ بے سر و سامان سپاہی جنگ کے روز جان نہ دے گا۔ سرحدوں کی حفاظت لشکر سے کر اور لشکر کی مال سے۔ بادشاہ ہمیشہ غالب رہے گا، فوج آسودہ اور خوشحال ہوگی۔ اگر خزانہ لشکر سے بچا کر رکھا جائے گا تو لشکر تلوار کی طرف ہاتھ نہ لے جائے گا۔ جس کا ہاتھ اور پیٹ خالی ہو وہ جنگ میں کیا بہادری دکھائے گا۔ اس حکایت سے سبق ملتا ہے کہ حکومتیں سیاست اور تدبیر سے چلا کرتی ہیں، نہ کہ صرف زور سے اور نہ خالی نرمی سے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر نرمی سے کام چل سکتا ہو تو سختی نہ کی جائے، اور اگر سختی کی ضرورت ہو تو نرمی سخت نقصان دہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہادری اور جواں مردی کے جوہر دکھانے والے سپاہی کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے۔ اس صورت میں دوبارہ ضرورت پڑنے پر وہ جان کی بازی بھی لگا دے گا، بصورت دیگر اس کی حوصلہ شکنی ہوگی اور میدان جنگ میں جا کر ہو سکتا ہے کسی لالچ میں آ جائے اور دشمن کی فوج میں جا کر وہ نقصان پہنچائے کہ دشمن کا پورا لشکر بھی اتنا نقصان نہ پہنچا سکتا تھا۔ الغرض فوج اور لشکر کی تیاری میں مال و دولت خرچ کرنے سے دریغ کرنا سخت نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اگلی حکایت ہے تجربہ کاری۔ دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کی نوبت آ جائے تو بہادروں اور دلیروں کو بھیج، اور شیروں سے لڑنے کے لیے ببر شیروں کو بھیج۔ تجربہ کار لوگوں سے فائدہ اٹھا، کیونکہ پرانا بھیڑیا شکار کھیلے ہوئے ہے۔ شمشیر زن جوانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، پرانے تجربہ کار بوڑھوں سے احتیاط لازم ہے، کیونکہ شیر افغن اور ہاتھیوں کو گرانے والے جوان بوڑھی لومڑی کے ہیلوں کو نہیں جانتے۔ خوش نصیب لوگ بوڑھوں کی بات کو نظر انداز نہیں کرتے۔ اگر تجھے ملک آباد چاہیے تو اس کو نوجوانوں کے سپرد نہ کر، اور فوج کا سالار بھی ماہر اور آزمائے ہوئے فوجی کو بنا۔ تو نے دیکھا نہیں کہ شکاری کتا چیتے سے بھی لڑ جاتا ہے، اور ناتجربہ کار شیر لومڑی سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ بچپن کا شکاری جنگ سے کبھی نہیں ڈرتا، اور کئی کھیل بچوں کو بہادر بنا دیتے ہیں۔ عیش و عشرت میں پلنے والا لڑائی دیکھے گا تو کانپنے لگے گا۔ اس کو اگر دو مرد بھی اٹھا کر گھوڑے پر بٹھائیں گے تو ممکن ہے ایک بچہ ہی اس کو گرا دے۔ جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا اگر دشمن سے بچ بھی گیا تو خود اس کو مار دے، اس سے تو ہجڑا بہتر ہے جو لڑائی کے دن عورتوں کی طرح ایکشن کرتا ہے۔ اس حکایت سے سبق ملتا ہے کہ ہر کام کے لیے مرد ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں کہتے ہیں جس کا کام اس کو ساجے۔ تجربہ کاری اور ہوشیاری ہر کام کے لیے بہت ضروری ہے، بالخصوص میدان جنگ کے لیے۔ اگر ناتجربہ کار کا انتخاب پورے لشکر کی شکست کا سبب بن سکتا ہے، ایسا ایک شخص بھی اگر ہمت ہار جائے گا تو جنگ کا پانسا پلٹ جائے گا اور فتح شکست میں تبدیل ہو جائے گی۔ اگلی حکایت ہے جنگ میں بزدلی۔ گرگین جو کہ ایران کا ایک پہلوان تھا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا
اگر تو نے میدان جنگ میں جا کر عورتوں کی طرح بھاگ آنا ہے تو مت جا، تاکہ تیری وجہ سے بہادروں کی عزت خراب نہ ہو، کیونکہ جو سوار میدان جنگ سے بھاگ جاتا ہے وہ صرف اپنا ہی نہیں بلکہ تمام بہادروں کا خون بہا دیتا ہے۔ ایسے دو دوست بڑی بہادری سے جنگ کرتے ہیں جو ہم جنس ہونے کے ساتھ ہم پیالہ اور ہم زبان بھی ہوں، کیونکہ جب بھائی دشمن کے پنجے میں ہوگا تو اس کو پیچھے ہٹنے میں شرم آئے گی۔ ہاں، اگر دوست بھی بے وفائی کر جائے تو جان بچا کر بھاگنے کو ہی غنیمت جان۔ میدان جنگ میں اترو تو جان ہتھیلی پہ رکھ کر بہادروں کی طرح لڑو، ورنہ ملک و ملت کی بدنامی ہوگی۔ اگلی قید، جنگی حکمت عملی۔ اے بادشاہ، دو شخصوں کی حفاظت کر، ایک بہادر کی اور دوسرے رازدار کی۔ جو قلم اور تلوار کی مشق نہیں کرتا وہ اگر مر جائے تو کوئی افسوس نہیں۔ قلم کار اور شمشیر زن کی نگہداشت کر، نہ کہ گویے کی، کیونکہ عورت جنگ میں بہادری نہیں دکھا سکتی۔ کیا یہ بہادری ہے کہ دشمن جنگ کی تیاری میں ہو اور تو ناچ گانے میں مست ہو؟ بہت سے لوگوں کے ہاتھوں سے حکومت نکل گئی جبکہ وہ ناچ گانے میں مشغول تھے۔ ملک کی ترقی کے لیے اہل علم